بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پچھلے درس میں زہد اور ورع کے حوالے سے بات آئی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں جو پہلی حدیث نقل کی ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا، یہ کہہ کر کے حضرت نعمان بن بشیر اپنی انگلی کو اٹھا کر کان کی طرف دکھاتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کان کی طرف کہ میں نے انہی کانوں سے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ متفق علیہ۔ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہت عظیم احکامات کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام احمد کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے اصولوں میں سے ہے، اسلام کی بنیادیں جن احادیث پر قائم ہیں ان میں سے یہ حدیث ہے۔ بعض علماء نے کہا یہ حدیثوں میں ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں سورہ اخلاص ہے، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کا جو درجہ ہے حدیثوں میں اس حدیث کا درجہ ہے۔ کیا ہے یہ حدیث؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان الحلال بین، حلال واضح ہے اور زیادہ حلال ہی ہے۔ اللہ نے کھانے پینے کو، لباس کو اور متعدد چیزوں کو دنیا میں سے حلال کیا ہے۔ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّن، اور حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام کے بیچ میں بعض چیزیں مشتبہ ہیں۔ مشتبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں، اچانک کوئی چیل یا کوا آپ کے گھر کے دہلیز میں تازہ گوشت گراتا ہے، آپ دیکھتے ہو سکتا ہے کہ وہ چیل کسی مسلمان قصائی کی دکان سے اسے جھپٹ کر لائی ہو سکتا ہے وہ حلال ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم نے ذبح کیا ہے وہاں سے وہ اٹھا کر لا رہی ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے حلال ہے، ہو سکتا ہے وہ حرام ہے۔ گدھی کا دودھ ہے، گدھی کھانا حرام ہے، لیکن دودھ وہ تو گوشت نہیں ہے، آپ گدھی پہ سواری کر سکتے ہیں، کپڑے لے جا سکتے ہیں، تو دودھ پینے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے وہ حلال ہو، یا جس طرح اس کا گوشت حرام ہے ہو سکتا ہے دودھ بھی حرام ہو، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی نے کہا حلال اور حرام کے بیچ میں چند چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں، ہمیں اس کا حکم نہیں معلوم ہے۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثر لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ جس کو جتنا علم ہے اتنا اسے کلیئر ہوتا ہے، اور جتنا کم علم ہوتا ہے مشتبہ چیزیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ گھوڑے کا گوشت حلال ہے کیا؟ گھوڑا تو عام طور پہ لوگ سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ وہ گائے ہے کہ گائے کی طرح ہم اسے کھاتے ہیں، اور نہ ہی وہ شیر ہے کہ اس کے دانت نکلے ہوں اور وہ شکار کرتا ہے۔ کیا حکم ہے گھوڑے کے گوشت کا؟ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے موقع پہ مسلمان کو ورع استعمال کرنا چاہیے، جو پچھلے درس میں آیا۔ ورع کا مطلب یہ ہے جب تک اسے واضح نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، اسے چھونا ہی نہیں چاہیے۔ کب تک؟ جب تک اسے واضح نہ ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو ایسی چیزوں کو چھوتا ہی نہیں ہے، قریب نہیں جاتا ہے، اس کا دین بھی بچتا ہے، اس کی عزت بھی بچتی ہے۔ دین کیسے بچتا ہے؟ اگر وہ حرام نکلا تو آپ نے حرام کھا لیا، اگر معلوم پڑا کہ وہ حرام ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں معلوم پڑ جائے کہ وہ حرام ہے، یا مرنے کے بعد معلوم پڑا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد کہ اب تک جو گوشت آپ کھاتے تھے وہ حرام ہے۔ اس لیے آپ نے کہا دین کی حفاظت یہ ہے جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے آپ دور رہیے اس سے۔ اور دوسرا کہا وہ عرضی، انسان کی عزت بھی محفوظ ہوتی ہے۔ جو علم والے لوگ ہیں انہیں معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم، ہم اسے کرتے جا رہے ہیں تو ہماری عزت پہ بھی داغ آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو فلاں یہ سودی کاروبار کر رہا ہے، فلاں، حالانکہ اس آدمی کو علم نہیں ہے کہ میں جو کاروبار کر رہا ہوں اس میں کوئی غلطی ہے، اس کو علم نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث کہتی ہے ورع یہ ہے
جن چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اور اس حدیث سے علماء کہتے پتہ چلتا ہے آدمی کو چاہیے کہ علم کی طرف راغب ہو اور حلال و حرام کے حوالے سے حساس ہو۔ شیخ عبدالرزاق البدر کہتے حفظہ اللہ، مسلمانوں کا ہمیشہ یہ معاملہ رہتا ہے کہ وہ پہلے کرتے ہیں بعد میں پوچھتے ہیں، اور جب پوچھتے ہیں عالم دین سے، جب وہ کہتے ہیں آپ نے جو کیا وہ غلط ہے، تو پھر ان کے لیے دقت اور مشقت ہے اس میں۔ اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں میں داخل ہونے سے قبل اس چیز کو معلوم کرے، آیا میری تجارت، یہ گوشت، یہ لباس، یہ کھانا، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، پہلے سے علم حاصل کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو ان چیزوں سے بچتا ہے اس کا دین بچ جائے گا، قیامت کے دن اس کی پرسش نہیں ہوگی۔ آپ کے آنگن میں گوشت پڑا ہوا ہے، آپ نہیں کھائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ نے وہ گوشت اگر پکا کے کھا لیا، ہو سکتا ہے بعد میں پتا چلے کہ وہ حرام ہے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ اس لیے دین کی حفاظت یہ ہے کہ آپ آگے مت بڑھیے، آپ کی عزت کی بھی حفاظت اسی میں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے مثال بھی دی، آپ نے کہا الا وان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کی جو چراگاہ ہوتی ہے، بادشاہ اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے ان کے میدان ہوتے تھے اور میدان کی باؤنڈریز ہوتی تھیں۔ آپ نے کہا اگر کوئی چرواہا اپنی بکریاں لے کر کے بادشاہ کی چراگاہوں کی باؤنڈری کے قریب جانوروں کو چرانے لگے، ہو سکتا ہے اس کے جانور بدک کر کے بادشاہ کے چراگاہ کی باؤنڈری میں چلے جائیں اور پھر آدمی کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب بادشاہ کی طرف سے جو سپاہی ہیں اس مال کو ضبط کر لیں گے جو بغیر اجازت کے اندر آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزوں کو حرام کر کے ان کی باؤنڈریز رکھی ہیں، ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ قریب جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس میں داخل ہو جائیں اور آپ کی پکڑ ہو۔ مشتبہ چیزوں سے دور رہے آدمی جس کا ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے ایسا کہ اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اگر وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہوتا ہے۔ آپ نے کہا جان لو کہ وہ دل ہے، اگر انسان کا دل صحیح ہو اس کا جسم، اس کا عمل صحیح ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں دل کی حیثیت جسم میں امیر کی طرح ہوتی ہے، جسم انسان کے دل کے تابع ہوتا ہے۔ پہلے آدمی سوچتا ہے پھر کرتا ہے، پہلے دل میں خیال آتا ہے، جسم اس کے پیچھے چلتا ہے۔ حلال و حرام کے معاملات میں بھی ایسے ہی ہے، انسان پہلے دل کی سنتا ہے پھر اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو صحیح کرے، اپنے دل میں حلال کی طرف رغبت اور حرام سے دوری کو داخل کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا دل اسے صحیح چیزوں کی طرف لے جائے گا۔ آپ نے آخر حدیث میں بتایا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ دل کا خیال رکھے۔ اصل یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ، اپنے جسم اور اپنے گھر اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کا سوچیں۔ سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ آخرت میں ہمارے لیے کیا بہتر ہے وہ آپ سوچیں۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، گھر کے لیے کیا بہتر ہے، وہ تو بہت ساری حرام چیزیں بھی ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے دنیا کے حساب سے۔ یہ طریقہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، یہ ورع ہے۔ اور اسی حدیث سے علماء نے کہا پتہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں سد الذرائع ایک چیز پائی جاتی ہے۔ سد الذرائع کا مطلب ایسی چیزیں جو حرام تک لے جا سکتی ہیں، پہلے سے مومن کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اللہ کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان بتوں کو گالی نہیں دینا چاہیے، غیر اللہ کی عبادت کی جانے والوں کو گالی نہیں دینا چاہیے، جبکہ وہ گالی کے حقدار ہیں۔ غیر اللہ ایک جھوٹ اور کذب ہے، وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں برا کہا جائے، انہیں گالیاں دی جائیں، حقیقت تو یہی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا ہے۔ آپ ان کے بتوں کو غلط کہیں گے، وہ آپ کے رب کو گالیاں دیں گے، چونکہ اس کا نتیجہ غلط ہے، شریعت نے اسے روک دیا۔ یہی معاملہ مشتبہات کا بھی ہے، جن کے بارے میں ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے، ان چیزوں سے ہم رکے رہیں جب تک کہ ہمیں واضح نہ ہو۔ جیسے گدھی کا دودھ ہے، علماء نے کہا چونکہ گدھی کا گوشت حرام ہے، اسی گوشت سے نکلنے والا وہ دودھ ہوتا ہے، دودھ بھی ناجائز ہوتا ہے، دودھ کا بھی استعمال گدھی کے نہیں کر سکتے جو پالتو گدھی ہے۔ جو گھر میں آنگن میں گوشت چیل یا کوا گرا دیتا ہے، علماء کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، احتیاط ہے کہ آدمی اسے چھوڑ دے۔ یہی معاملہ گھوڑے کے گوشت کے بارے میں ہے، لیکن اس حوالے سے حدیث واضح ہے کہ وہ حلال ہے اور عہد نبوی میں اسے کھایا بھی گیا ہے،
لہٰذا اس کی حلت میں حدیث کی وجہ سے صراحت مل جاتی ہے، لہٰذا حدیث کے معلوم ہونے کے بعد مومن اس سے استفادہ کر سکتا ہے، لیکن جب تک واضح نہ ہو تب تک مومن کو رکنا چاہیے، اس میں احتیاط ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مسائل، فقہی مسائل حلال و حرام کے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا جو حدیث میں بالکل کلیئر ہے، جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، بالکل کلیئر ہے۔ دوسرا حلال، جیسے پھول، جیسے پھل، ترکاریاں، یہ سب حلال ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے جس میں اختلاف ہوتا ہے علماء کا، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن حدیثوں کی قوت کے اعتبار سے معلوم پڑتا ہے کہ نہیں، جو حدیثیں آئی ہیں اس سے ایک موقف معلوم پڑتا ہے کہ ہاں یہ مضبوط ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ تیسری چیز ہوتی ہے جس میں حدیثوں کے حوالے سے علماء کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اجتہاد ہوتا ہے۔ ایسے مسائل میں مومن دیکھے دلیل کے قریب جو بات ہے اسے وہ اختیار کرے، اس پر عمل کرے، علماء سے پوچھے اور دیکھے کہ دلیل کے اعتبار سے کون سی بات مضبوط ہے، اسے اختیار کرے اور اس پر عمل کرے۔ اور کوئی بھی حلال و حرام کے معاملے میں آگے بڑھنے سے پہلے تحقیق کرے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ زہد اور ورع ہے۔ بلکہ علماء نے کہا کہ اصل زہد اسی میں پتہ چلتا ہے کہ حلال و حرام کے حوالے سے ہم کتنا خیال کرتے ہیں۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔